السلام علیکم دوستو۔ سر سید احمد خان کو بانیانی پاکستان میں شمار کیا جاتا ہے، وہ اس لیے کہ آزادی ہند اور قیام پاکستان کی تحریکوں میں ان کی قائم کردہ یونیورسٹی آف علی گڑھ کے طالب علموں نے انتہائی اہم کردار ادا کیا تھا، جبکہ بعض افراد سر سید احمد خان ہی کو دو قومی نظریے کا بانی بھی قرار دیتے ہیں۔ یہ سب باتیں تو آپ اپنی اسکول اور درسی کتابوں میں پڑھ ہی چکے ہوں گے، لیکن دوستو جو معلومات ہم آج آپ کو دینے والے ہیں وہ آپ کے اسکول کی کتابوں میں دستیاب نہیں، اس لیے یہ باتیں آپ کو تھوڑی عجیب اور تھوڑی سی کڑوی بھی لگ سکتی ہیں، لیکن ہیں بالکل حقیقت پر مبنی، جو انتہائی مستند کتابوں اور دستاویزات سے مدد لے کر آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں۔ دوستو سر سید احمد خان صرف ایک یونیورسٹی کے ہی بانی نہ تھے، بلکہ ایک گمراہ فرقے نیچریا کے قیام کا صحرا بھی آپ ہی کے سر جاتا ہے۔ ہندوستان سے مغل حکومت کے ختم ہو جانے کے بعد یہاں جو سب سے پہلا گمراہ فرقہ پیدا ہوا وہ یہی فرقہ نیچریا تھا۔ سر سید احمد خان ابتدا میں اپنے عقائد کے اعتبار سے غیر مقلد تھے، جو بعد میں مجتہد ہو گئے، اور جب یہ اپنی پیشہ ورانہ خدمات کے لیے انگلستان گئے تو وہاں آپ کی سوچ میں ملحدانہ عقائد نے جنم لیا۔ واپس آ کر سر سید احمد خان نے اس فرقے یعنی نیچریا کی تبلیغ و اشاعت کا کام شروع کر دیا۔ اس فرقے کو انگریزی حکومت کی بھرپور سرپرستی حاصل تھی۔ دوستو صرف فرقہ نیچریا ہی نہیں بلکہ انگریزوں نے ہر اس باطل فرقے کو امداد فراہم کی جو مسلمانوں میں انتشار کا باعث بن سکتا تھا، چاہے وہ قادیانی ہو یا بہائی۔ انگریزوں نے ان کے رہنماؤں کی ہر سطح پر سرپرستی اور امداد کی۔ سر سید احمد خان وہ پہلے آدمی تھے جنہوں نے 1857 کی جنگی آزادی کو ایک فوجی بغاوت قرار دے کر اسے غدر کا نام دیا۔ سر سید احمد خان اپنی کتاب سرکشی ضلع بجنور میں لکھتے ہیں کہ ہندوستان کی مسلم نوابوں اور ہندو دیشیوں میں سے کوئی بھی اس لائق نہیں جو حکومت کر سکے اور رعایا عدل و امن کی فضا میں سانس لے سکے۔ انہی وجوہات کی بنا پر سر سید احمد خان کو برٹش حکومت کی جانب سے مختلف سرکاری القابات سے نوازا گیا۔ سر سید احمد خان کی رائے یہ تھی کہ مسلمان انگریزی معاشرت اور انگریزی کلچر اختیار کریں تاکہ انگریز کی نظر میں عزت حاصل کر سکیں۔ بعد ازاں سر سید احمد خان نے عقل کو دار و مدار بناتے ہوئے ایک ایسے دین کی اختراع کی جس کے مطابق جو بات عقل میں نہ آئے اس کو رد کر دیا جاتا، جسے سر سید احمد خان اور ان کے پیروکاروں نے دین نیچریا یعنی دین فطرت کا نام دیا۔ یہ فرقہ سن 1855 کے قریب وجود میں آیا۔ اس کے ماننے والوں کو نورتن کہا جاتا تھا۔ بر صغیر میں ایک بڑی جماعت نے سر سید احمد خان کے عقائد کو قبول کیا، جن میں کچھ نامور لوگ نواب محسن الملک، ڈپٹی نذیر احمد، الطاف حسین حالی، مولوی چراغ علی خان، نواب اعظم ماہر جنگ اور شبلی نعمانی جیسے بھی شامل تھے۔ اب یہاں ہم سر سید احمد خان کے قائم کردہ فرقے نیچریا کے چند ایسے عقائد بیان کریں گے جو اسلامی تعلیمات کی برخلاف ہیں۔ فرقہ نیچریا کے باطل عقائد و نظریات: نمبر 1، ملائکہ کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ نمبر 2، شیطان کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ نمبر 3، حضرت آدم علیہ السلام نے شجرہ ممنوعہ نہیں کھایا تھا۔ نمبر 4، قبر میں کوئی عذاب نہیں ہوتا۔ نمبر 5، جنت اور جہنم کا انکار کرتے ہیں۔ نمبر 6، جسموں کے ساتھ حشر نہیں ہوگا۔ نمبر 7، حوروں کی کوئی حقیقت نہیں۔ نمبر 8، تقدیر کا انکار کرتے ہیں۔ نمبر 9، معجزات کا انکار کرتے ہیں۔ نمبر 10، آسمان کا کوئی وجود نہیں۔ نمبر 11، اجماع حجت کوئی چیز نہیں ہے۔ نمبر 12، حیوانات کی تصویر حلال ہے۔ نمبر 13، اکثر احادیث صحیح نہیں ہیں۔ نمبر 14، جنات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ نمبر 15، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معجزات کا انکار کرنا۔ نمبر 16، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ آسمان پر نہیں اٹھائے گئے ہیں۔ نمبر 17، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد موجود تھے۔ نمبر 18، معجزۂ شق القمر کا انکار کرتے تھے۔ نمبر 19، سفر معراج کا انکار کرتے تھے۔ نمبر 20، امام مہدی کا انکار کرنا کہ وہ قیامت کے قریب نہیں آئیں گے۔ نمبر 21، انسان نبی کے برابر ہو سکتا ہے۔
نمبر 22، کسی بھی نبی نے توحید کی تعلیم مکمل نہیں کی، سب کی تعلیمات ناقص رہیں، نعوذ باللہ۔ دوستو، یہ تمام ہی عقائد قرآن و سنت کی رو سے انتہائی باطل اور محض جھوٹ پر مبنی ہیں، جن کی سر سید احمد خان کے دور کے علماء کرام نے نہ صرف شدید مخالفت کی بلکہ ان کی رد پر کئی کتابیں بھی تصنیف کیں۔ دوستو، آپ کو یہ جان کر انتہائی حیرت ہوگی کہ جب سر سید احمد خان کا قائم کردہ فرقہ نچریہ اپنی عروج پر تھا، اس دور میں حرمین شریفین مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کی مذاہب اربعہ کے مفتیوں نے ان پر کفر و الحاد کے فتوے بھی عائد کیے تھے۔ دوستو، یہ تمام باتیں بیان کرنے کا مقصد یہ بالکل نہیں کہ سر سید احمد خان کی باقی تمام خدمات کو زیرو سے ملٹی پلائی کر دیا جائے۔ ان کی علمی و ادبی خدمات کی بہرحال ہندوستان کی تاریخ میں ایک خاص اہمیت ہے۔ دوستو، ایسا بالکل نہیں تھا کہ سر سید احمد خان کے قائم کردہ اسکول، کالجز اور یونیورسٹی میں ان کے فرقے یعنی نیچریہ کی تعلیمات دی جاتی ہوں، بلکہ یہاں اسلامی عقائد اور شاعر کی روشنی میں ہی تعلیم دی جاتی تھی۔ ان کی قائم کردہ علی گڑھ یونیورسٹی میں وہ اساتذہ بھی معلم کے فرائض انجام دیا کرتے تھے جو خود سر سید احمد خان اور ان کے باطل عقائد کی مخالفت میں تحریریں لکھ چکے تھے، لہٰذا جو باتیں آپ نے اپنی اسکول کی کتابوں میں پڑھی ہیں وہ بھی کسی حد تک درست ہیں۔ البتہ فرقہ نیچریہ اور اس کی تبلیغ و اشاعت بھی سر سید احمد خان کی زندگی کا ایک تاریک پہلو ہے جو ان کی قداور شخصیت پر ایک بدنما داغ کی مانند ہمیشہ سجا رہے گا۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔